اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر لوٹائے جاتے ہیں اس اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ خبردار سنو، فیصلہ اسی کا چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا جس کا تتمہ اس آیت میں ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر اللہ کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر بھی بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، صبح و شام کے فرشتے، کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے، اسی طرح سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کرنے والے فرشتے، موت کے فرشتے، مختلف قسم کے ڈیوٹی پر مامور فرشتے انسان کے ارد گرد رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے اس کو وفات دیتے ہیں، اور جو وقت ان کو بتا دیا جاتا ہے وہم لا یفرطون، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر فرمایا ثم ردوا الی اللہ، پھر یہ سارے فرشتے اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ جب کسی نیک بندے کی روح قبض کرنی ہو تو 500 فرشتے آتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جن کی شکلیں بہت خوبصورت اور پرنور ہوتی ہیں، لباس بھی بہت ہی پسندیدہ ہوتے ہیں، تو وہ سامنے بیٹھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اس کی روح اور جسم سب مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ میں یہ بات فرمائی کہ اس کے ارد گرد بیٹھنے والے سارے کے سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور اس کی پنڈلیوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں، یہ اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فرشتے اس کو اپنی طرف جب خوب متوجہ کر لیتے ہیں، پھر عزرائیل علیہ السلام اس کے سر کے پاس آ کر اس کی روح کو بلاتے ہیں، تو روح بھاگتی ہوئی آتی ہے، ایسے جیسے پرندہ پنجرے میں ہو، وہاں سے آزاد ہونے کے لیے وہ بھاگتا ہے، اور وہ اس کو جنت کے رومال میں لیتے ہیں۔ 500 فرشتے لپکتے ہیں اس کی طرف، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں لے کر چلوں۔ جب پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر وہ پوچھتے ہیں کون؟ جو آسمان پر متعین دروازوں پر فرشتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو فوراً اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مرحباً بکا، تیرا آنا مبارک ہو، تو بڑا خوبصورت آدمی تھا دنیا میں۔ اور یوں پھر پہلے آسمان والے فرشتے اس کے ساتھ، اس 500 کے ساتھ وہ بھی مل جاتے ہیں، دوسرے آسمان، یوں 7 آسمان تک، اور اللہ کے ہاں یہ پیش ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، پھر علیجین میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے روح کے اس سفر کا یہ منظر ہوتا ہے، اور اگر وہ بری روح ہے تو پھر وہ 500 فرشتے وہ والے نہیں، دوسرے عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں انتہائی بدصورت اور ڈراؤنی صورت میں۔ جب یہ آدمی دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے،
تو جب خوب خوف زدہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ عزرائیل علیہ السلام سر کے پاس بیٹھ کر اس کو بلاتے ہیں، روح کو، روح بھاگتی ہے، نکلنے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پکڑ کر ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کہ ایک چادر کو خاردار چیز پر ڈال کر کھینچا جاتا ہے، اس کے روح سے جسم جو نکلتا ہے انتہائی تکلیف کے ساتھ نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو لیا جاتا ہے ایک گندے رومال میں۔ پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کون، بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آج اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یہ انتہائی بدبخت آدمی تھا زمین پر۔ تو پھر وہ روح اس کو واپس سجین میں ڈال دی جاتی ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ تو ایسی صورت میں نہ آسمان اس کے مرنے پر روتا ہے نہ زمین روتی ہے، اور اگر نیک آدمی ہے تو پھر زمین آسمان اور جس جگہ پر اس نے عبادت کی ہے وہ جگہ بھی رو رہی ہوتی ہے، اور آسمان پر جس راستے سے اس کے اعمال نامے جاتے ہیں وہ دروازے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کیفیت سے نیک آدمی اور برے آدمی کے درمیان فرق ہوتا ہے، جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، ان کے حقیقی مولا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس جگہ پر مولا کا معنی کیا ہے الذی یلی امورہم فی الدنیا، کہ جس کے ماتحت وہ دنیا کے کام کرتا تھا۔ دنیا کے کام انسان یا تو اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہو کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہ حقیقی مولا ہے، یا پھر انسان اپنے نفس اور خواہشات کے ماتحت ہو کر کام کرتا ہے، یا بتوں کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ تو جس نظریے اور عقیدے یعنی جس کی بات بھی مان رہا ہے وہی اس کا مولا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے جتنے مولا ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، یا دنیا کی دوسری چیزیں ہیں، یہ سارے باطل مولا ہیں۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ جو باطل مولا ہیں ان کا بطلان، ان کا غلط ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ حقیقی مولا اللہ ہے، اور سارے امور جو آدمی اس کے ماتحت ادا کرتا ہے اس کی خواہش پر، تو جو یہاں اپنے حقیقی مولا کو مولا بناتا ہے، پھر وہ مولا کا معنی دوست بھی ہے، پھر وہ اس کا حقیقی ایسا دوست بنتا ہے کسی لمحہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ اور آگے اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا الا لہ الحکم، یہ بات غور سے سنو، ساری کائنات میں فیصلے اسی کے چلتے ہیں۔ جب دوسری جتنی چیزیں ہیں باطل مولا ہیں، ان میں سے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، عارضی ہے، دنیا میں ایک مہلت ہے، اختیار ہے، اس اختیار تک ان کا امر چلتا ہے بس۔ تو پھر کتنا کم عقلی کی بات ہے کہ انسان ایک غلط اور ایک ایسے دھوکے والی چیز کے پیچھے چلے جو آگے جا کر چھوڑ دے۔ اس لیے فرمایا جب سارے کائنات کے سارے احکام اسی کے چلتے ہیں تو پھر اسی کو مولا حقیقی ماننا چاہیے۔ لہ الحکم میں یہ بات بھی فرمائی کہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان پر جتنے حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے، اور اگر غمیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتی ہیں۔ اس لیے ان حالات میں اسباب اختیار کرے لیکن یقین اللہ کی ذات پر کرے اور مانگے اسی سے، وہی حال بہتر بنانے والا ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، قیامت کا نظریہ آخر میں پیش فرما دیا کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب حشر قائم ہوگا اس کے لیے حساب لینا مشکل نہیں ہے، کسی ایک آدمی سے پوچھنا دوسرے آدمی کے پوچھنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ مخلوق عاجز ہے، مخلوق محتاج ہے۔ جب انسان ایک آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے اس دوران دوسرے آدمی سے بات نہیں کر سکتا، جب ایک آدمی کی سن رہا ہو تو دوسرے کی نہیں سن سکتا، ایک طرف دیکھ رہا ہو تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر طرح کی احتیاجی سے پاک ہے، وہ ہر لمحہ ہر آدمی کی ہر بات سن رہا ہے، ہر لمحہ ہر آدمی کی ہر حالت پر نظر ہے اس کی، اور ہر لمحہ ایک ہی لمحہ میں ساری مخلوق سے بیک وقت وہ سوال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے گا سب سے، اس کے لیے دیر نہیں ہوگی۔
نیک آدمیوں کے لیے انتہائی جلدی کا یہ وقت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم فرض نماز ادا کرتے ہو جو وقت لگتا ہے اتنی وقت میں حشر کا دن گزر جائے گا نیک آدمی کا، اور جو برا آدمی ہے اس کے لیے وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ 1000 سال دنیا کے جو سال ہیں اس کے برابر اس کو ایک دن لگے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں 1000 سال کا بھی ذکر ہے اور حدیث میں ایک نماز کے وقت کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ بہت جلد حساب لے گا جو ایمان والوں کے لیے بہت جلد محسوس ہوگا۔ بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، جن دنیا کی چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یہ سب دھوکے والی ہیں، چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ ہم اللہ سے رابطہ رکھیں، اسی کی بات مانیں۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہماری نوکر اور غلام ہو کر ہماری خدمت میں لگیں گی، لیکن جب موت کا وقت آئے گا ہماری آخرت اچھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ ثم ردوا پھر لوٹ جاتے ہیں، إلى الله اس اللہ کی طرف، مولاهم الحق جو ان کا حقیقی مولا ہے، الا سنو یہ بات، لہ الحکم فیصلہ اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔